نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خیر و احسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہاں پتہ چلا کہ رسول اللہ کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ کی نافرمانی یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور اسی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو یہاں سے پتہ چلا، قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یہ فرض ہے، یعنی یہ لازمی ہے۔ اور قرآن کی متعدد آیات میں بار بار آپ نے سنا اور سنیں گے بھی کہ اللہ رب العالمین نے بار بار اپنے محبوب کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا، اور حضور کی اطاعت پر عظیم ثواب کا اللہ رب العالمین نے وعدہ بھی فرمایا، اور تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر عذاب جہنم کا بھی مژدہ ان لوگوں کو سنایا کہ جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم ایک اور مقام پر قرآن میں پڑھیں گے کہ جہاں آگے آئے گا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے 28ویں پارے کی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ایک حدیث پاک مسلم شریف میں آتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا کہ سنیے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس چیز کی کہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے اور میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اپنی نجات کی راہ تلاش کر لو۔ اب ایک گروہ تو فرمایا کہ اس کی بات مان کر مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے وہ چلا گیا تو وہ نجات پا گیا، اور ایک گروہ نے اس کی بات نہ مانی اور وہیں رکا رہا۔ حضور فرماتے ہیں صبح کے وقت لشکر نے ان پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لایا، یعنی جو دین لایا، جو قرآن لایا، جو شریعت لایا، حضور فرماتے ہیں اس پر عمل پیرا ہوا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس گروہ جیسا ہے کہ جو نجات پا گیا، اور جس نے فرمایا کہ میری نافرمانی کی اور جو میں لایا اسے اس نے جھٹلایا، یہ اس گروہ کی طرح ہے کہ جو نہ مان کر ہلاکت میں پڑا، اور جس طرح اس لشکر نے اسے تباہ و برباد کر دیا، ایسے ہی اگر کوئی حضور کی بات نہ مانے اور نافرمانی کرے تو وہ بھی اپنے آپ کو گویا کہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے گھڑے میں ڈالتا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ احکام تین قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک وہ ہیں کہ جو ظاہراً
کتاب اللہ میں موجود ہیں اور جو قرآن سے ثابت ہیں کہ اس حکم پر عمل کرنا ہے، دوسرے وہ احکام ہیں کہ جو حدیث پاک سے پتہ چلتے ہیں کہ جس پر عمل کرنا بھی ضروری، تیسرے وہ احکام ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے علماء انہوں نے اس احکام کو نکال کر ہمارے سامنے دے دیا، جس کو قیاس کہتے ہیں، انہوں نے وہ دے کر ہمیں دے دیا، تو اس کی طرف رجوع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہاں پر جو اطاعت امیر کہا گیا تو علماء فرماتے ہیں اس میں امام بھی شامل ہے، اس میں امیر بھی شامل ہے، اس میں بادشاہ بھی شامل ہے، اس میں قاضی بھی شامل ہے، اس میں علماء بھی شامل ہیں، یہ سب اس اولی الامر میں آتے ہیں کہ اگر یہ بھی تمہیں کوئی حکم دیں تو ان کو بھی مانا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو حکم دینے والا ہے، چاہے وہ عالم ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، حاکم ہو، قاضی ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ جو حکم دے اگر وہ حق کے موافق ہے تو مانا جائے گا، لیکن وہ حق سے ٹکراتا ہے، قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے تو پھر کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ بادشاہ ہو، قاضی ہو، علماء ہو، کوئی بھی ہو، لیکن حق کے اگر اس سے مخالف ہے وہ حکم تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ بالکل اسے نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ اب یہودی نے کہا کہ چلو اس منافق سے کہ جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، تو اس سے کہا کہ چلو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ کون حق پر ہے، میں حق پر ہوں، یہودی نے کہا، یا تو بشر تو حق پر ہے۔ تو منافق یہ جانتا تھا کیونکہ کلمہ تو حضور کا پڑھا لیکن وہ زبان سے پڑھا، دل سے نہ پڑھا، اور وہ اس بات کو جانتا تھا، اس شان نزول میں ہے کہ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی رعایت نہیں کریں گے، جو حق ہے حضور اسی کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، تو اس سے میرا مطلب حاصل نہ ہوگا۔ لہذا اس مسلمان منافق جو ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس نے اس یہودی سے کہا تمہارا جو کعب بن اشرف یہودی، جس کے بارے میں آپ پیچھے بھی سن چکے ہیں کہ یہ وہ خطرناک یہودی تھا کہ جو 70 یہودیوں کو لے کر حضور کے وہ اس میں غزوے میں بھی گیا تھا اور کس طرح کی اس کی حرکتیں بھی تھیں۔ اب اس نے کہا کہ چلو اس کعب بن اشرف کو پنچ بناتے ہیں، یعنی حاکم بناتے ہیں، اور اس کو فیصلہ کرنے کے لیے قرآن نے اس کو طاغوت کہا، یعنی قرآن نے کہا کہ یہ فیصلہ کروانے کے لیے شیطان کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ یہ جو یہودیوں کو اگر شیطان بولا جائے تو یہ ہم اپنی زبان سے نہیں، قرآن نے کہا کہ ان کو شیطان کہا، کیونکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نہ ہو تو اس کو شیطان ہی کہا جائے گا۔ تو یہی قرآن نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں۔ تو علماء نے فرمایا یہاں طاغوت سے مراد وہ کعب بن اشرف تھا کہ جس کے پاس یہ فیصلہ کروانے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ یہودی یہ جانتا تھا، اب دیکھیں کتنی بڑی بات یہاں پر مفسرین نے لکھی کہ یہودی یہ جانتا تھا کہ جس کے پاس یہ مسلمان لے کر جانا چاہ رہا ہے منافق، وہ رشوت خور ہے، یعنی وہ حق بات نہیں کرے گا، لیکن اس نے نہ مانا۔ اس نے کہا فیصلہ کروانا ہے تو حضور سے ہی کروانا ہے۔ اب وہ ناچار ہو کر وہ منافق حضور کی بارگاہ میں آئے تو رسول صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے حق میں ہی دیا اور منافق کے خلاف ہوا۔ اب یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد
وہ فوراً یہودی کو مجبور کر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ تو وہاں جب پہنچے تو یہودی نے اس کو بولنے سے پہلے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میرا اور اس کا معاملہ ہم ابھی حضور کی بارگاہ میں لے کر گئے تھے اور میرے آقا نے یہ فیصلہ کر دیا، لیکن یہ جو منافق، یہ مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ حضور کے فیصلے کے بعد یہ آپ کے پاس لے کر آیا اور کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروائیں گے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، آپ نے کہا تم ٹھہرو، میں تمہارا فیصلہ ابھی کر دیتا ہوں، اور آپ اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور آپ نے تلوار لا کر اس منافق مسلمان کا سر تن سے جدا کر کے بتا دیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے اور اس سے راضی نہ ہو تو اس کا فیصلہ میرے پاس یہی ہے۔ اب یہ منافق مسلمان کے جو ورثہ تھے یہ حضور کی بارگاہ میں آئے قصاص کے طور پر کہ فاروق اعظم نے اس کی گردن اتار دی۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے بتا دیا اور فاروق اعظم کی تائید میں نازل کی اور فرمایا کہ جو فاروق اعظم نے کیا وہ درست کیا، اور یہ منافق اسی قابل تھا کہ اس کا سرتن سے جدا کر دیا جائے، کیونکہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے تو وہ کس کے فیصلے کو مانے گا، اور ورثاء کے مطالبے کو مسترد کر دیا گیا قرآن کی یہ آیت سے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ اب ان کے بارے میں اور آگے قیامت تک آنے والوں کے لیے کیا پیغام آیا سنیے۔ فرمایا جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں، تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے، پھر اے حبیب قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا، ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، بس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہاں منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ویسے تو اے حبیب آپ سے یہ منہ پھیرتے ہیں، لیکن جب ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے، جیسے ابھی یہ گردن اڑی تو ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے قرآن کہتا مصیبت آ پڑی جیسے بشر نامی منافق پر، تو کیا یہ آپ سے اعراض کریں گے؟ فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ اس وقت تو یہ اپنے کرتوتوں کی تعویلیں کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارا مقصد تو بھلائی تھا، دو فریقوں میں اتفاق کرانا تھا، اس لیے ہمارا آدمی یہودیوں کے پاس فیصلہ کے لیے جانے لگا تھا۔ تو یہ قرآن نے ان کی حقیقت اور ان کی پول کھول کے بتا دی۔ آگے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا وہ سنیے۔ فرمایا اب کی جو آیت ہے یہ بہت بڑا سبق بھی ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ رسول کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے، تو اس آیت میں یہ بتا دیا کہ وہ اللہ رب العالمین رسولوں کو بھیجتا ہی اسی لیے ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ سب سے پہلی بات فرمایا اسی لیے اللہ رب العالمین انبیاء
اور رسول جتنے اللہ نے انبیاء بھیجے اور رسول بھیجے فرمایا انہیں معصوم بناتا ہے، کیونکہ اگر انبیاء علیہم السلام ہی گناہوں کے مرتکب ہوں تو پھر دوسرے لوگ کیا ان کی اتباع کریں گے؟ تو فرمایا کہ انہیں اللہ سب سے پہلے تو معصوم بناتا ہے، رسولوں سے انبیاء سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ گناہ گار ہوں گے تو پھر کون ان کی اتباع کرے گا؟ تو سب سے پہلے بات دو باتیں آپ کو بتا دی کہ ان کی اطاعت کا حکم انہیں گناہوں سے معصوم کرتا ہے، اور فرمایا رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ کون بتائے گا؟ تو کہا رسول اللہ بتائیں گے، جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں وہی بتائیں گے، اور فرمایا کہ اس سے ہٹ کر کوئی یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ اصول رکھ لے کہ اللہ کی اطاعت کا کوئی دوسرا راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کے رسول کی فرما برداری، یہی اللہ کی فرما برداری ہے۔ کہا کہ جو رسول کی اطاعت سے منکر ہوگا تو وہ کافر ہوگا، اگرچہ وہ پورا قرآن سر پر اٹھا لے، لیکن اگر رسول کی اطاعت سے منکر ہو گیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس آیت کا جو آدھا حصہ ہے، کیونکہ وقت ہمارا 15 منٹ مکمل ہو گئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، یہ کل میں انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر آدھا حصہ کل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا مولا کریم اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں مولا کریم بہترین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، سیکھنے سکھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی معاف فرما۔ ہمیں مولا کریم قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما، شب و روز قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن کے نور سے ہماری زندگیاں منور کر دے، ہماری قبر منور کر دینا، اے اللہ ہماری آخرت کو منور کر دینا۔ اے رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اس قرآن کی برکت سے اپنے حبیب کا فرما بردار بنا دے۔ مولا کریم اپنے حبیب کی اتباع اور اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین تیرے محبوب کا سچا غلام بنا، تیرے محبوب کی سنتوں کا عامل بنا، سچ بولنے والا بنا، حق بولنے والا بنا۔ مولا کریم ہر قسم کی بزدلی ہمارے اندر سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کی قرآن کی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں اس قرآن کی برکت سے تو ہمیں بخش دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، میرے آقا کی امت کو بخش دے، حضور کی امت پر کرم رحم فضل فرما، ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر اپنا خاص فضل و کرم رحمتیں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع کر دے، ہمیں عافیت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی محتاجیوں سے محفوظ فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، جس کی جو مراد ہو اس پر رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔